اختر بہت باقاعدگی سے اسکول جاتا اور اگرچہ اب بوا جی براہ راست اس کی نگرانی نہیں کر سکتی تھیں، لیکن وہ ملازم کے ذریعے خبر رکھنے کی کوشش کرتیں۔ گھر پہ ٹیوشن کا سلسلہ جاری تھا۔ رفتہ رفتہ وہ نظم کا خاصا پابند ہو گیا اور عام دیہاتی بچوں کے برعکس اپنی پسند پر کم ہی اصرار کرتا۔ صحت مند لڑکا کسی اور کھیل میں تو جی نہ لگا سکا، لیکن جلد ہی اپنی کشتی کے شوق نے آ لیا، جو اس زمانے کے بر صغیر کا سب سے نمایاں کھیل تھا۔ وہ پیدائشی طور پر ایک صحت مند بچہ تھا اور اس کی خوراک کا خیال رکھا جاتا تھا۔ وہ اس کھیل میں جلد ہی پہلے تو اپنے محلے اور پھر گاؤں بھر میں ممتاز ہو گیا۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے سے پہلے وہ گاؤں میں اپنی عمر کے بیشتر پہلوانوں کو پچھاڑ چکا تھا۔ جیسا کہ دیہاتی ماحول میں عام طور پر ہوتا ہے، اس نے اپنے بہت سے حسد کرنے والے پیدا کر لیے تھے۔ وہ کم آمیز، خوش لباس اور طاقتور لڑکے کو ناپسند کرتے تھے، جو کھیتوں سے تربوز اور باغوں سے پھل چرانے میں دلچسپی نہیں رکھتا، اور جو ہر کام کرنے سے پہلے اس سوال پر غور کرتا تھا کہ اس کی پیاری بوا جی یہ پسند کرے گی بھی یا نہیں۔ اس کے ایسے ہی ناراض ہمجولیوں نے ایک بار لڑکے کو تھوڑا سا سبق سکھانے کا اور اس کے پندار کو شکست دینے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ایک پیشہ ور پہلوان سے ساز باز کی کہ وہ اختر کی ایک آدھ ہڈی توڑ ڈالے۔ انہوں نے اپنے ساتھی کے سامنے اس پہلوان کو اپنے جیسے کشتی کے ایک عام سے شوقین کے طور پر پیش کیا اور امید دلائی کہ وہ اسے آسانی سے شکست سے دو چار کر دے گا۔ وہ دونوں اکھاڑے میں اترے تو اختر کو اندازہ ہوا کہ معاملہ کڑب ہے۔ اس نے بچنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن مد مقابل نے اس کا گھٹنا اپنی جگہ سے ہلا دیا کہ پہلوانوں کو اس کی بڑی مہارت ہوتی ہے۔ ہم عمروں کے چہروں پر تمسخر آمیز ہنسی کے درمیان وہ ہلے ہوئے ٹخنے کے ساتھ گھر پہنچا اور کچھ کھائے پیے بغیر بستر پر دراز ہو گیا۔ اس کمال ضبط کے ساتھ جو اب اس کی شخصیت کا خاصہ ہو چکا تھا، اس نے درد کی شکایت نہیں کی۔ اسے اپنی ماں کا خیال تھا، جو اس کی چھوٹی چھوٹی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی اور کریت کریت کر تفصیلات پوچھتی۔ آدھی رات کو ماں کی آنکھ کھلی، جو اب بھی بیٹے کو ساتھ سلایا کرتی تھی۔ انہوں نے لڑکے کے جسم کو بخار سے جھلستے پایا، جیسا کہ بعد میں وہ اپنے پوتوں کو بتایا کرتی تھی۔ وہ بے قرار ہو کر رونے لگیں۔ پوچھ گچھ کے جواب میں بیٹے نے تفصیل بیان کی۔ معائنے سے معلوم ہوا کہ گھٹنے پر خاصی سخت چوٹ آئی ہے اور یہی بخار کا سبب ہے۔ بوا جی نے بڑھاپے میں زیادہ تر وقت اپنی بڑی بیٹی آپا سلطان کے ساتھ گزارا، جن سے وہ سارا دن بے تکلفی کے ساتھ باتیں کرتی یا عبادت میں محو رہتی۔ انہوں نے 99 سال کی عمر پائی اور 1982 میں دل کے دورے سے انتقال کیا۔ جب کبھی وہ چند دن یا چند ہفتے قیام کے لیے اپنے بیٹے کے ہاں آتی تو وہ اپنے پوتوں کو کچھ اور کہانیاں بھی سنایا کرتی۔ اختر اس وقت چھٹی یا ساتویں جماعت کا طالب علم تھا۔ سالانہ امتحان کا نتیجہ نکلنے والا تھا۔ بوا جی دن چڑھے دہلیز کے قریب چارپائی بچھا کر بیٹھی رہتی اور بیٹے کا انتظار کرنے لگتی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ حویلی کا ایک دوسرا بچہ نمودار ہوا، جو اجنالہ کے اسی اسکول کا طالب علم تھا۔ جھجکتے ہوئے اس نے بتایا کہ وہ تو امتحان میں پاس ہو گیا ہے، لیکن اختر نہیں۔ ماں کے لیے یہ خبر بڑی غیر متوقع تھی۔ انہیں اس سے بڑا صدمہ پہنچا اور وہ غصے سے بھر گئیں۔ کیا گھر پر ٹیوشن پڑھانے، راتوں کو جاگنے، دن بھر تلقین کرنے اور سحروں میں بیدار ہونے کا یہی نتیجہ نکلنا چاہیے تھا؟ انہیں اپنے خوابوں کا محل زمین بوس ہوتا دکھائی دیا۔ تو یہ ہے وہ لڑکا جس سے انہوں نے چھپ چھپ کر باتیں بنانے والے رشتہ داروں کے درمیان مستقبل کی ساری امیدیں باندھ رکھی تھی۔ یہ ہے سارے لاڈ پیار اور اہتمام کا نتیجہ۔ ماں کی برہمی سے بے خبر اختر گھر میں داخل ہوا تو بوا نے اس پر ڈنڈوں کی بارش کر دی۔ اسے سنبھلنے اور بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ خاصی دیر پٹتا رہا۔ آخرکار وہ نڈھال ہو کر بیٹھ گئیں اور اپنی قسمت کو کوستے ہوئے رونے لگیں۔ اختر حیران اور آزردہ تھا۔ یہ درست ہے کہ بوا جی پہلے بھی کبھی کبھار سختی سے کام لیا کرتی، لیکن اس سے پہلے تو انہوں نے کبھی اسے ایسی بے دردی سے نہیں پیٹا تھا۔ آج انہیں کیا ہو گیا تھا؟ وہ ہمت سے کام لے کر آگے بڑھا اور ساری جرت جمع کر کے آخرکار اس نے پوچھ لیا کہ ایسا کیوں ہوا ہے اور اب وہ کیوں رو رہی ہیں۔ وہ کچھ دیر تو ناراض اور گمسم بیٹھی رہیں، پھر انہوں نے چیخ کر کہا، تمہیں یہ سوال کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ امتحان میں فیل ہو کر گھر پہنچے اور پوچھتے ہو کہ تمہاری پٹائی کیوں کی گئی ہے؟ پوچھتے ہو کہ میں کیوں رو رہی ہوں؟ حیرت اور لڑکپن کی اس معصومیت کے ساتھ جو عمر بھر اختر کی ساتھی رہی، اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ وہ تو بہت اچھے نمبر لے کر پاس ہو گیا ہے اور فیل تو دراصل غلط اطلاع دینے والا ہمجولی ہوا ہے۔ بوا جی جب بھی یہ کہانی سناتی تو ان کا درد تازہ ہو جاتا اور وہ رونے لگتی۔ وہ رات انہیں ہمیشہ یاد رہی جب وہ روئی کے پھاہے گرم کر کر کے بیٹے کے زخموں کو ٹکور کرتی تھیں۔ عمر بھر وہ اس زیادتی کے لیے اپنے آپ کو معاف نہ کر سکی۔ پیچھے رہ جانے والے رشتہ داروں، حویلی کے مکینوں اور دوسرے دیہاتی ہمسایوں کی جہل اور حسد سے پھوٹنے والی چھوٹی چھوٹی سازشوں سے اختر کا دل بہت کڑتا تھا اور ان واقعات سے ان کی ماں آزردہ ہوتی اور اس کی چھوٹی سی دنیا میں اس طرح پھیل جاتا۔
बुआ जी की हिकमत अमली ये थी कि रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ बिगाड़ पैदा करने से गुरेज किया जाए। शोहर का साया सर से उठ चुका था और वो मर्दों की हाकिमियत के देही माहौल में अपने यतीम बच्चे के लिए मसाइल पैदा करना नहीं चाहती थी। इनकी सूझबूझ ये कहती थी कि अगर वो दूसरी औरतों की तरह बच्चों के लिए दूसरों से लड़ने बैठ जाएं तो वो एक बेनतीजा और भद्दी कश्मकश में उलझ जाएंगी। इससे इनके घर का सुकून तो बर्बाद होगा ही, वो अपनी औलाद की तालीम और तरबियत पर तवज्जो न दे सकेंगी। लिहाजा हर नागवार वाक़े पर इनका अमूमी रद्द-ए-अमल ये होता कि वो सब्र और ज़बत से काम लेने की कोशिश करती। वो एक बाहौसला खातून थी और आसानी से मरूब और परेशान नहीं होती थी, लेकिन हालात का तकाजा यही था। इस माहौल में परवरिश पाने वाले अख्तर में दो रवैये परवान चढ़े। एक तो ये कि वो गैर ज़रूरी मरासिम से गुरेज बरतने वाला आदमी बन गया। इनके अंदर ये एहसास पैदा हो गया कि लोग गैर ज़रूरी तौर पर मसाइल पैदा करते हैं और खामखा उलझते रहते हैं, लिहाजा दूसरों को अपने मामलात में मुदाखलत का कम अज़ कम मौका फराहम किया जाना चाहिए और इसी तरह दूसरों के ज़ाती मामलात से दूर रहना चाहिए। कभी बाद में भी वो अपने करीबी रिश्तेदारों से भी बहुत घुल मिल कर न रह सके। वो लोगों की बात तवज्जो से सुनते थे और बाज़ औक़ात मुश्किलात में अजीज़ों की मदद करने के लिए बहुत दूर तक चले जाते, लेकिन ताल्लुकात और रिश्तों की ख़ास बेतकल्फ़ी इनमें कभी पैदा न हो सकी। शादी से पहले और इसके बाद इनका सारा फारिग वक़्त हमेशा घर पर गुजरता रहा। वो अपने अहले ख़ानदान के हमेशा बहुत करीब रहे, इतने करीब के बड़े आदमियों की ज़िंदगियों में ऐसी कोई दूसरी मिसाल शायद ही तलाश की जा सके। और ये इस ज़माने में हुआ जब घर में मर्दों की दिलचस्पी कम होते होते बराए नाम रह गई। बर्रे सगीर की अस्करी तारीख़ के इस नादर जर्नैल की शख्सियत और मिजाज की तश्कील में इस रवैये का दखल बहुत गहरा है। बुआ जी जो कहानियाँ सुनाया करती वो सब की सब गमनाक नहीं थी। वो अपने बेटे के बचपन और लड़कपन की, जिसका नाम वो बहुत लाड से लिया करती, कामयाबियों का तज़किरा बड़े फ़ख्र और मुसरत के साथ करती, वो ऐसी कहानियाँ भी सुनाती कि माहौल गुलजार हो जाता। बुआ जी के पास कुछ रुपया और जेवर था और हर चंद के हवेली की ऊंची दीवारों के अंदर किसी लुटेरे के दाखिल होने का कोई हकीकी अंदेशा मौजूद न था। कभी कभी इनके दिल में ख्याल आता कि अगर इनके घर में चोर आ घुसे तो क्या होगा। वो हर रात ऊंचे दरवाज़ों और कुशादा खिड़कियों की चटखनियाँ बड़े एहतमाम से बंद करती। अख्तर ने जो तब प्राइमरी का तालिब इल्म था और ख़ानदान की तवज्जो का मरकज़ होने की वजह से ख़ुद को बड़ा अहम और मजबूत समझने लगा था, एक बार इनसे कहा कि वो परेशान क्यों होती हैं, वो इसे एक पिस्तौल ख़रीद दें और बेफिक्र हो जाएं। इसने कहा कि अगर किसी चोर ने इनके घर में घुसने की कोशिश की तो वो इसे गोली मार देगा। एक सुबह जब बुआ जी नमाज फजर के वक़्त बहुत देर तक नींद के मारे लड़के को बेदार करने की कोशिश करती रहीं, लेकिन वो बिस्तर से जुदा होने पर आमादा न था। इन्हें मजाक सूझा और उन्होंने अख्तर के कान में सरगोशी की, चोर अख्तर घर में घुस आए हैं। फुर्ती से वो उठा और इसने तकिए के नीचे से खिलौना पिस्तौल निकाल कर पटाखे दागना शुरू कर दिए। इसे यकीन था कि इसके पास असली पिस्तौल है जिससे वो चोर को हलाक कर देगा। लड़के की बदहवासी पर सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। शाम तक ये लतीफ़ा हवेली से निकल कर मोहल्ले के दूसरे घरों तक पहुंच चुका था और बेचारे अख्तर की समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे। बुआ जी की यादों में जगमगाते दिनों में से एक वो था जब मैट्रिक के इम्तिहान का नतीजा निकला और मालूम हुआ कि अख्तर ना सिर्फ इम्तियाजी नंबरों से पास हो गया है बल्कि वो वजीफ़ा हासिल करने में कामयाब रहा है। एक लायक तालिब इल्म के तौर पर अब इसकी शोहरत पूरे कस्बे में फैलती जा रही थी। अब वो कुश्ती के अलावा कबड्डी और फुटबॉल खेलने लगा था, जो इस अहद में नौजवानों के महबूब मशगले थे कि अभी क्रिकेट का खेल कस्बाती ज़िंदगी में दाखिल न हुआ था और माज उमरा का चौंचला समझा जाता था। अब जस्तरवाल के घरों में इस लड़के का जिक्र एक अफसानवी किरदार के तौर पर होने लगा जो बेदाग लिबास पहनता था, कमरा जमात से कभी गैर हाजिर न हुआ था, आला दर्जे का खिलाड़ी था जिसने कभी बुरी बात मुंह से न निकाली थी और जिसकी बेवा माँ इस पर फ़ख्र करती थी। आखिर क्यों ना हो, वो डॉक्टर अब्दुर्रहमान का बेटा था जो ऊंचे तुल्ले की पगड़ी बांधे पेशावर से जस्तरवाल आया था और किसी से बिला ज़रूरत बात नहीं करता था। क्यों ना हो वो इस ख़ानदान का फर्जंद था जिसके बड़ों ने मरहटों, जाटों और सिखों से लड़ाइयाँ लड़ी थीं। बदरुद्दीन खान का पड़पोता जो 1857 में घोड़े पर सवार अंग्रेज़ों से लड़ने गए और लौट कर नहीं आए। देख लेना एक दिन वो अपने ख़ानदान का नाम रोशन करेगा। दिए की टिमटिमाती रोशनी में कोई बुढ़िया अपने बच्चों को इसकी मिसाल देते हुए समझाती। जस्तरवाल के किसी बाज़ार में साइकिल दौड़ाते लड़के पर किसी मुसलमान बूढ़े की नज़र पड़ी तो इसकी आंखों में चमक आ जाती। अच्छा तो ये है बुलंद खान का वो पोता।
برے صغیر میں آزادی کے نعرے کی گونج تیز تر تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جستروال کے بڑے بوڑھوں اور اخبار پڑھنے والے نوجوانوں کو معلوم تھا کہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کہنے پر قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لندن سے لوٹ آئے ہیں اور مسلم لیگ کے صدر بن گئے ہیں۔ اخباروں میں گاندھی، نہرو، عطا اللہ شاہ بخاری اور ظفر علی خان کا تذکرہ ہوتا۔ آئے روز اجنالہ اور امرتسر میں بڑے بڑے جلسے ہوتے، جہاں 20 سال پہلے جنرل ڈائر نے سینکڑوں سکھوں، ہندوؤں اور مسلمانوں کو بھون ڈالا تھا۔ مجلسوں اور گفتگوؤں میں اب اس سوال پر بھی بحث ہوتی کہ جب انگریز چلے جائیں گے تو بادشاہی کسے ملے گی؟ کیا ہندو، سکھ اور مسلمان اکٹھے رہ سکیں گے؟ کوئی بوڑھا داڑھی کھجاتے ہوئے احراریوں اور کانگریسیوں کو کوستا اور دوسروں کو بتاتا کہ اندر سے انگریز، ہندو اور سکھ سب ایک ہیں اور مسلمانوں کی تباہی کے در پہ ہیں۔ کوئی تاجر سودا سلف کی خریداری کے لیے لاہور کی طرف جا نکلتا اور ہمت کر کے گڑی شاہو والے مکان میں اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سلام کرنے چلا جاتا تو واپسی پر خبر لاتا کہ شاعر کی نظر بہت کمزور ہو گئی ہے، وہ بیمار رہتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اب محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی اس قوم کو مشکلات سے بچا سکتا ہے۔ آئے دن کے جلسوں جلوسوں کے باوجود شہروں اور قصبوں میں امن تھا۔ دوسری عالمگیر جنگ بھی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی اور سارا ماحول جیسے آنے والے کل کے انتظار میں تھا۔ 14 سالہ اختر سب کچھ سے بے نیاز اپنی ذاتی زندگی میں مگن تھا۔ اسے تو بس ایک ہی فکر کھائی جاتی تھی، وہ جلد از جلد اپنی تعلیم مکمل کرے اور اپنی بوا جی کو ساری فکروں سے بے نیاز کر دے، وہ انہیں بڑا افسر بن کر دکھا دے اور ان سے شاباش حاصل کرے۔ اسے انگریزوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، نہ ان سے لڑنے والے لیڈروں سے۔ یہ درست تھا کہ سکھوں نے ان کے اجداد کی جاگیر چھین لی تھی اور وہ بازاروں میں اکڑ کر چلتے تھے۔ یہ بھی درست تھا کہ ہندو مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے اور صوبوں میں کانگریس کی حکومتیں قائم ہونے کے بعد وہ مسلمانوں کے ساتھ اور زیادہ حقارت سے پیش آنے لگے تھے۔ لیکن وہ کیا کرے، اس کا مسئلہ تو آنے والا کل تھا اور اس کی بوا جی۔ اختر نے ابھی میٹرک کا امتحان دیا تھا جب اس نے ماں سے پوچھنا شروع کیا کہ اس کی آئندہ تعلیم کا کیا ہوگا، کہ اجنالہ میں تو کوئی کالج موجود نہ تھا۔ بوا جی نے اسے مضبوط لہجے میں کہا کہ وہ اس کی پرواہ نہ کرے اور اپنا دھیان پڑھائی کی طرف مبذول رکھے۔ نوجوان طالب علم نے اس سے یہ مراد لی کہ میٹرک کے بعد اسے امرتسر کے کسی کالج میں داخلہ کرا دیا جائے گا جہاں وہ ہاسٹل میں قیام پذیر ہوگا۔ جب وہ میٹرک کا امتحان دے کر جستروال میں انتظار کے دن گزار رہا تھا تو اس سوال پر زور و شور سے بحث ہونے لگی کہ اسے کس کالج میں داخلہ لینا چاہیے۔ لڑکے کو اس بات سے بڑی پریشانی لاحق تھی کہ اسے اپنی بہن اور ماں سے دور رہنا پڑے گا اور وہ صرف ہفتہ وار تعطیل کے دن ان سے ملنے آیا کرے گا۔ لیکن خود ماں کی پریشانی بیٹے سے کم نہیں تھی جو اس کی نظروں سے ایک دن بھی اوجھل نہ رہا تھا۔ آخرکار ایک روز انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، وہ اس کے ساتھ جائیں گی جب تک وہ BA کا امتحان پاس نہیں کر لیتا۔ اس کا پورا خاندان امرتسر میں مقیم رہے گا۔ اختر کے رشتے کے ایک ماموں کے توسط سے جو محکمہ ڈاک میں ملازمت کرتے تھے، امرتسر میں کرائے کے ایک مکان کی تلاش شروع کر دی گئی۔ لیکن پھر کرائے کے گھر میں رہنے کا خیال بوا جی کو پسند نہیں آیا۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ وہ ان کے لیے چھوٹا سا گھر خرید لیں۔ ہر معاملے کے سب پہلوؤں پر سوچ بچار کرنے والی بوا جی نے سوچا کہ جب کبھی وہ امرتسر سے واپس آنا چاہیں گی تو یہ مکان بیچ دیا جائے گا۔ اس سے نہ صرف کرائے کی بچت رہے گی بلکہ وہ اپنے ذاتی مکان میں رہ سکیں گی۔ آخرکار محلہ اسلام آباد میں ایک مکان خرید لیا گیا۔ یہ اس حویلی کی طرح تو نہیں تھا لیکن اس میں 3 کمرے تھے اور خاندان کی ضرورت کے مطابق اس میں ہر سہولت موجود تھی۔ اس مکان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ یہ اختر کے ڈاک خانے والے ماموں کے گھر سے قریب تھا، تو اب سامان باندھ کر ریڑھوں اور اکوں پر لاد دیا گیا۔ حویلی والوں نے خوش سلیقہ بہو کو گلے لگا کر رخصت کیا۔ جستروال میں قیام کے دوران اپنی سوتیلی بیٹی کے علاوہ جو اس کے مرحوم شوہر کی یادگار تھی، اس نے مڈل تک تعلیم دلانے کے بعد ایک جانے بوجھے بھلے خاندان میں اپنی بڑی بیٹی سلطان کی شادی کر ڈالی تھی۔ بوا جی اب 45 سال سے زیادہ کی ہو گئی تھیں۔ عبادت کی کثرت سے اب ان کے چہرے پر ایک گہری ملائمت آ گئی تھی۔ اب وہ اینک لگاتی تھیں اور پہلے سے بھی زیادہ دھیمے لہجے میں بات کرنے لگی تھیں۔ اس حویلی کی تاریخ میں اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی بہو اپنی اولاد کو ساتھ لے کر اس طرح شہر میں جا بسے، لیکن اب زمانہ بدل رہا تھا۔ اور پھر یہ کہ بوا جی جب کوئی فیصلہ کر چکتی تو وہ کسی کی سنتی کب تھیں۔ حویلی کے پچھلے 10 سالوں کی سب یادیں خوشگوار نہیں تھیں، لیکن پھر بھی رخصت کا وقت آیا تو سب اہل خاندان الوداع کہنے کے لیے جمع ہوئے۔ بڑے بوڑھوں نے نصیحت کرتے ہوئے بہو کے سر پر ہاتھ رکھا کہ شہر میں پاس پڑوس والوں سے محتاط رہنا۔ اختر کو مشورہ دیا گیا کہ وہ اپنی ماں کا خیال رکھے۔ بڑی بوڑھیوں نے دعائیں دیں۔ گلے ملنے کا وقت آیا تو بار بار کہا سنا معاف کرنے کو کہا گیا اور آنکھیں بھر آئیں۔ اکے چل پڑے اور الوداع کہنے والوں کی نظریں دور تک دیکھتی رہیں۔ اختر کے لیے امرتسر کے اسلامیہ کالج کا انتخاب کس بنیاد پر عمل میں آیا، یہ بتانے والا کوئی نہیں کہ اس
اس میں کس کا مشورہ شامل تھا؟ بظاہر اس کالج کا سب سے بڑا امتیاز یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کے ان تعلیمی اداروں میں سے ایک تھا جو مسلمانوں نے سر سید کی علی گڑھ یونیورسٹی کے اتباع میں بر صغیر کے مختلف شہروں میں قائم کیے۔ کالج کے پرانے طالب علموں میں سے بعض کا کہنا ہے کہ یہ امرتسر کے خالصہ کالج کے جواب میں قائم کیا گیا تھا۔ اولاً یہ ایک ہائی اسکول تھا جہاں رائج نصاب کے علاوہ مسلمان بچوں کی تعلیمی ضروریات کو ملحوظ رکھا جاتا تھا اور بعد میں انٹر اور ڈگری تک وسیع کر دیا گیا۔ کچھ بھی ہو، پڑھائی اور نظم کے اعتبار سے بہترین اداروں میں سے ایک مانا جاتا تھا، جس کے پرنسپل ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہیتے MD تاثیر تھے۔ فیض احمد فیض کالج میں اردو شاعری پڑھایا کرتے، کبھی کبھار وہ عربی کی کلاس بھی لے لیتے اور کوئی دوسرا استاد رخصت پر ہوتا تو اس کی جگہ انگریزی بھی پڑھاتے۔ وہ کالج کے برآمدوں میں کوئی فارسی مصرع گنگناتے دکھائی دیتے۔ کالج کے دوسرے استادوں میں بھی بہت سے لائق لوگ موجود تھے۔ خطرے سے دوچار مسلمان قوم کے کئی بہترین دماغ اس کی درگاہوں میں دکھائی دیتے۔ اختر ابھی 14 سال کا تھا، اپنے سارے ہم جماعتوں سے کم عمر، ابھی اس کی داڑھی مونچھ بھی نہیں پھوٹی تھی، لیکن وہ زیادہ کم عمر دکھائی نہ دیتا تھا۔ نکلتے ہوئے قد اور کثرتی جسم کے ساتھ اب وہ ایک خوشباش اور پر اعتماد آدمی دکھائی دیتا تھا۔ وہ ہمیشہ سلیقے کا لباس پہنے ہوتا اور غیر ضروری گفتگو سے گریز کرتا۔ اس نے سوال کرنے والوں کے سوا کسی کو نہیں بتایا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کس خاندان سے اس کا تعلق ہے، اور اس بات کا تو اس نے کسی سے تذکرہ نہیں کیا کہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ تھی کہ وہ لڑائی جھگڑے سے ہمیشہ گریز کرتا تھا۔ امرتسر کو جو لڑنے جھگڑنے کے بہت شوقین تھے، یہ بات بہت عجیب محسوس تھی کہ ایک بظاہر مروب نہ ہونے والا صحت مند نوجوان پنجہ کشی سے اس قدر گریزاں ہو، لیکن اس میں کچھ اور عجیب باتیں بھی تھیں۔ وہ شام کو کمپنی باغ کے اکھاڑے میں جاتا، کبڈی اور فٹ بال اور سائیکلنگ کے میچوں میں حصہ لیتا، لیکن گھر سے باہر کوئی چیز کھانے پر آمادہ نہ ہوتا۔ امرتسر متنوع کھانوں کا ایک بازار تھا جہاں پنجاب، دہلی اور کشمیر کے بعض بہترین باورچی موجود تھے۔ اس تجارتی مرکز میں دور دراز سے لوگ خریداری کرنے آتے۔ ہوٹل سیاسی کارکنوں، شاعروں اور دوسری مجلس آرائی کرنے والوں سے آباد رہتے، لیکن اختر کسی ہوٹل میں بیٹھتا اور نہ کچھ کھاتا پیتا، چائے کی ایک پیالی بھی نہیں۔ دوسرے لڑکوں کے برعکس اس کی جیب میں ہمیشہ کچھ روپے ہوتے، لیکن عام طور پر یہ ویسے کہ ویسے ہی رکھے رہتے۔ اسے خریداری سے دلچسپی نہ تھی، نہ ہی اظہار ذات سے، کھیلوں کے سوا کسی دوسری اجتماعی سرگرمی سے بھی نہیں۔ وہ سیاست پر، جو اس شہر میں گفتگو کا سب سے بڑا موضوع تھا، خال ہی کبھی بات کرتا۔ اس کی کبھی کسی ہندو یا سکھ لڑکے سے دوستی نہ ہو سکی۔ وہ ان حماق سے اپنی کتابیں پڑھتا یا ورزش میں مگن رہتا۔ کمپنی باغ میں ڈنٹل پیلتے یا بیٹھ کے لگاتے جوان سال آدمی کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمکتے تو کبھی کو راہگیر اسے دیکھنے کے لیے رک جاتا۔ اس کے کاندھے کشادہ تھے اور سینہ فراغ، بال سلیقے سے کٹے ہوئے اور رنگ سرخ و سفید۔ نوجوان کی آنکھوں میں چمک تھی اور چہرے پر ایک بہت ہی پیارا بھولپن، اور جسم میں اعتماد کی کوئی بھی کمی نہ تھی۔